اسلام آباد انما لوک ورثہ اتکگیں لوک ورثہ تو کا گشک بھی کہ ادا پاکستان تا آبادیں بلوچ سندھی پنجابی پشتون و دنیا دیگے بازیں قومانی آئین ثقافتی ہما سامان کے استا آئین کلچر دو ابھی تک پیشدار بو گئے تو ایشانی شمانہ کلپ پہ شکلہ شمار میں پیشداریں اور چیچی ہستیں وہ سندھ آچی یک فیملی کیا تارتاب کرنے گئیں آیال لے کر شمارا ما دلگوش کریں کہ آج ہی گوشاں لوک ورثہ میوزیم پاکستان مختلف علاقوں اور قوموں کی ثقافت کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ لوک ورثہ میں بلوچ، پشتون، سندھی اور پنجابی، کشمیری سمیت مختلف قوموں کے روایتی لباس جن میں سندھی لباس، اجرک، بلوچی لباس، پختون قبیلے کے لباس اور کشمیری شال شامل ہیں۔ سونے، چاندی اور دیگر دھاتوں سے بنے ہوئے مختلف قسم کے زیورات جو مختلف اقوام کی عورتوں کے ذوق کا آئینہ دار ہے۔ اس کے علاوہ ہتھیاروں میں مختلف قوموں کے استعمال ہونے والی تلوار، نیزے اور بندوقیں، جبکہ مختلف اقوام کے روایتی موسیقی کے ڈھول اور دیگر سامان موجود تھے۔ روزمرہ کی زندگی سے متعلق گھریلو استعمال ہونے والی اشیاء، مٹی کے برتن، لکڑی کے اوزار اور کپڑے بنانے کے آلات رکھے گئے۔ بلوچستان سے تربت پریس کلب کے صدر حافظ صلاح الدین سلفی نے صحافیوں کی ٹیم کے ساتھ دورہ کیا۔ سندھ سے انجینئر سہیل مکسی اپنی فیملی کے ساتھ مختلف صوبوں سے لوگ دورہ کر کے تاریخی اور ثقافتی چیزوں کو بغور جائزہ لے رہے تھے۔ انجینئر سہیل مکسی بلوچ نے گدروشیا پوائنٹ چینل کو بتایا کہ گھروں کی کنسٹرکشن میں جائیں تو ہمارے ہر چیز میں یا تو پرشین کلچر آئے گا، یا تو عربک آئے گا، یا علاقائی آئے گا، یا اور کلچر جو جنگلوں میں ہمارے ہاں آتے جاتے رہے ہیں نا، ان علاقوں میں فتوحات حاصل ہوتے رہے ہیں۔ تو اس طرح زبانوں کا بھی جو میوزک ہے، ہر علاقے کا اپنا اپنا میوزک ہے، لینگویج ہے، پوئٹری ہے۔ اس میں پوئٹری میں 3 ردمس ہوتے ہیں۔ ایک ردم ہوتا ہے انقلابی ردمس، دوسرا ہوتا ہے لوگوں کی بول چال، تیسرا ہوتا ہے رومانس۔ تو اس طرح وہ تینوں چیزیں ہمیں ملی نا، کہ جب جنگیں مسلط ہوتی ہیں تو قوموں کو اٹھانے کے لیے کس طرح انقلابی پوئٹری ہوتی ہے اور کس طرح میوزک وہ ترتیب دیا جاتا ہے، اور رومانس کے لیے کون سا میوزک ہوتا ہے، کون سی پوئٹری ہوتی ہے، اور اس طرح لوگوں کی روزمرہ زندگی کے لیے بھی جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں شاعر اپنی لینگویج میں، کہ بھائی آج میرے پاس میرے بچوں کے پاس کھانا نہیں ہے، یہ ایک لوگوں کا مسئلہ ہے جو شاعر بیان کرتے ہیں نا۔ یعنی وہ ہر ایک جھلک ہمارے جو کلچر میں ہے، ہمارے جو سرزمین میں ہے، جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہوا تھا، جو آج ہو رہا ہے اور جو آئندہ ہوگا۔ اگر کوئی دور اندیش شاعر ہوتا ہے، مفکر ہوتا ہے، دانشور ہوتا ہے، وہ یہی چیزیں بتاتا ہے کہ آپ آج کیا ہو، کل کیا ہوا تھا، آئندہ کیا ہوگا۔ تو وہ چیزیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ریئلی۔ مجھے کسی بھی کلچر سے کوئی تعصب نہیں ہے اور میں فخر کرتا ہوں۔ میں پشتون بھی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اس طرح بلوچ، اس طرح پنجابی، اس طرح سندھی، اس طرح بلتی ہو، گلگتی ہو، کشمیری ہو، یعنی ہم تو پریکٹیکلی انسانیت پرست ہیں۔ ہم تو ساری دنیا پہ فخر پرائڈ کرتے ہیں نا، کیونکہ جہاں پہ انسان بستا ہو اس کے لیے لڑو، اس کے لیے کام کرو، وہ بغیر اسکن کلر کے، بغیر ریجن کے، بغیر ریلیجس کے، ان کے لیے کام کرو۔ یہ ہم نے سیکھا ہے اور یہاں بھی یہی چیز دکھنے میں آئی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میرا نام ہے امیر النساء مکسی، ہم دارو سے آئے ہیں، ہم بہن بھائی ہیں آپس میں، اور ہم سندھ سے بھی آئے ہیں، دادو بلانگ ٹو سندھ، اور ہم تو ایسے شہر سے آئے ہیں، ایسے ضلع سے آئے ہیں جہاں پہ رنگی کوٹ بھی ہے، جہاں پہ سیون شریف بھی ہے، جہاں پہ منصور لیک بھی ہے، بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ لیکن ادھر آ کے ہم نے سب سے بڑا یہی دیکھا ہے کہ ادھر ہر علاقے کی، ہر شہر کی بہت اچھی پرانی پہچان جو ہم لوگ بھول گئے تھے، جو آج کل ہمارے ینگ جنریشن کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم تو چلو پھر بھی تھوڑا بہت دیکھا، لیکن ہماری ینگ جنریشن کو کچھ پتہ نہیں۔ ادھر آ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، یہ زمانہ بھی تھا۔ بچوں کو دکھانے ہیں خاص طور پہ، بہت اچھا لگا۔ یہاں پہ ہر علاقے کا کلچر، ہر علاقے کا
बल्कि आउट ऑफ पाकिस्तान भी, ईरान है, अफगान है, हर वहाँ का भी है कल्चर, ये बहुत अच्छा लगा। लोक विरसा म्यूजियम तो मैं पहले भी घूम के गई हूँ, अच्छा 20 साल पहले, लेकिन अभी उसमें कुछ रिनोवेशन हुई है, बहुत अच्छा लगा। मैं अपने यंग जनरेशन को, नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहती हूँ, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपने सूबे को भूलना नहीं चाहिए। उनको जो भी हमारी चीज़ें हैं उनको संभालो, उनको यानी कि रखो, ताकि हमारे आने वाली नस्ल को भी पता चले कि ये चीज़ें थी पहले। हम खुद करते हैं कलेक्शन, हमारे पास भी कलेक्शन है, बहुत अच्छी कलेक्शन है, हाँ हमारे घरों में भी है अच्छी कलेक्शन है। यह मैं एक मैसेज ये देना चाहती हूँ अपने नौजवान नस्ल को कि अपनी कदीम चीज़ों को संभालें और अपने कल्चर को अपनाएं, अपनी लैंग्वेज को अपनाएं, अपने सूबे का नाम रोशन करें।